عبد القادر آپ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہو، البتہ آپ کو ہاسٹل کی رہائش چھوڑنی پڑے گی۔ تو سرکار غوث پاک نے ہاسٹل کی جب رہائش چھوڑی تو آپ کو تعجب ہوگا، جنگل کے اندر ایک پرانی سی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اس میں رات کو پڑھتے اور جب نیند آتی تو سو جاتے، فجر کے ٹائم اٹھ کے فجر پڑھ لیتے اور پڑھنے کے ٹائم پڑھ لیا کرتے تھے۔ کھانے کے نام پر کیا تھا؟ پتے، پینے کے نام پر ندی کا پانی۔ اس طریقے سے زندگی گزری ہے۔ اب کرامت تو سب بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں دین کے لیے۔ یاد رکھو میرے عزیز، اللہ مرتبہ اسی عطا فرماتا ہے جو اس کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے۔ یہ سرکار غوث الاعظم ہے، تمام ولیوں کے سردار ہیں اور پتے کھا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے پوری تعلیمی زندگی میں ایسے ہی معاملات چلتے رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار غوث پاک کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک پاس کے دیہات کا علم ہوا کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں جو پڑھنے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ عبد القادر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، چلو چل کر کے وہاں سے کچھ لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہولی علاقے میں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں جن کا نام شیخ شریف یعقوبی ہے، اور لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کو۔ جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو شوق ہوا ملاقات کا۔ یاد رکھو اولیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی جاتے ہیں وہ اس علاقے کے بزرگوں کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ تو یہی ہمارا بھی عمل ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہم جس بڑے شہر میں جاتے ہیں تو یہ تلاشتے ہیں کہ یہاں پر اللہ والا کہاں ہے۔ تو اللہ اکبر، حضرت شیخ شریف یعقوبی کے بارے میں جب معلوم ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تقریر کر رہے ہیں اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں۔ ایسی مجلس سجی ہوئی تھی۔ شیخ شریف یعقوبی کی مجلس میں جا کر کے آپ باادب بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے اتحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس انداز میں بیٹھ گئے آپ تقریر سننے کے لیے۔ سیدنا شیخ شریف یعقوبی نے بیان ختم کیا اور اس کے بعد لوگ مصافحہ کر کے اپنے گھروں کو پلٹ گئے، لیکن آپ بیٹھے رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خوبصورت سا نوجوان یہاں بیٹھا ہے اور بول بھی کچھ نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا شہزادے اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو بولو ورنہ میں گھر جا رہا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک بادب کھڑے ہوئے اور جس طریقے سے نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں نا، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ بزرگوں نے طریقہ سکھایا کہ کسی بڑے آدمی کے پاس کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، اس کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے سب کو نصیحت کی لیکن مجھے کوئی خاص نصیحت فرما دیں۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو صاحب نظر وہ شخص تھے، انہوں نے پیروں سے لے کر چہرے تک ایک بار دوبارہ نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ بیٹا جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف اللہ سے مانگے۔ اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا عبد القادر کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہ غوث الاعظم کی زندگی کا وہ وصف ہے کہ جو آج بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی ہم اس کو دوسروں سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو جس اللہ نے آپ کو پریشانی میں مبتلا کیا ہے، کھولنے والی ذات بھی اسی کی ہے، اس پریشانی سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا آدمی کے تو پریشانیوں کا ڈنڈورا پیٹنا بند کر دے گا آدمی۔ اور میں بات بتاؤں آپ کو، کربلا میں کیا کچھ نہیں گزرا۔ امام حسین نے پکارا تھا کسی کو؟ نہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جس اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی اس آزمائش سے نکالے گا۔ سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا، آگ کے اندر ہاتھ پیر باندھ دیے تھے آپ کے، چاہتے تو وہ ہاتھ پیر مار سکتے تھے لیکن ایسی بس ہاتھ پیر باندھ دیے اور ایسی لیٹے رہے آپ۔ حضرت جبریل کو بھیجا اللہ نے کہ جاؤ دیکھو پوچھو ابراہیم سے کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے عرض کی اللہ کا حاجت ہی ہے ابراہیم، ابراہیم میری ضرورت تو نہیں ہے آپ کو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کے فرمایا
کہ جس اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں اس کو معلوم ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میں اس اللہ سے ہی مانگوں گا، اگر مانگوں گا تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ فرشتہ حاضر ہے مدد کے لیے لیکن نہیں مانگا۔ تو جتنا اونچے درجے پر انسان پہنچتا جاتا ہے ان لوگوں سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے، وہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے گا، لوگوں سے لینا چھوڑ دے گا، لوگوں کو دینا چھوڑ دے گا، اس کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان کی یہ نصیحت اس طریقے سے میں نے گانٹ باندھ لی، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسی گانٹ باندھی کہ ساری زندگی پھر کسی سے نہیں مانگا آپ نے۔ اگر یہ زندگی کا اگر ہم طریقہ کار بنا لینا میرے عزیز، بڑی سکھی زندگی ہو جاتی ہے انسان کی، یک در گیر محکم گیر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں فارسی کا مقولہ ہے ایک دروازہ پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے استاد گرامی جب حج پر گئے نا، یہ زندہ معجزہ حضور کا آپ کو سنانے لگا ہوں، تو میں نے ان سے ایک دن عرض کی کہ حضرت آپ وہاں گئے تھے تو بارگاہ رسالت کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو استاد گرامی فرمانے لگے جب میں حج پر گیا تو ایک مجذوب مجھے دکھائی پڑے وہاں پر، جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ لیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو 2-4 دن تو میں ان کو دیکھتا رہا، پھر ایک دن میں ان کے پاس جا کر کے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پر کب سے ہیں؟ ذرا غور سے سننا میرے عزیز، اللہ کے نبی کے مزار پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 20 سال سے۔ تو فرمایا کہ کچھ کرتے نہیں ہیں آپ؟ کہا صرف رسول اللہ کے روزے کی خدمت کرتا ہوں، نہ کوئی کام کرتا ہوں نہ کچھ، صرف عبادت کرتا ہوں، باقی ٹائم اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر کھانے کا انتظام، تو اللہ اکبر، فرمانے لگے کہ جب میں حضور کے روزے پر اس ارادے سے آیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے روزے پر رہ کر کے ساری زندگی گزاروں گا اور آپ کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کروں گا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے کہ یا اللہ اگر ہو سکے تو مجھ غریب کی دعا قبول کر لے، تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اے اللہ کے نبی کے وسیلے میں کہ میں بریانی کھانے کا شوقین ہوں، مجھے یہ مل جایا کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں آج 20 سال ہو گئے روزانہ مجھے اللہ پاک بریانی ہی کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بغیر کمائے ہوئے۔ کون لاتا ہے، کہاں سے آتی ہے، نہ لانے والے کا پتہ نہ کھلانے والے کا پتہ، لیکن روزانہ کھانے کے وقت کھانا پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پر جب یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسے مدد ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ عزیزو، یہ اللہ والوں کے معاملات ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے لیے کمانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں میں وہ جان نہیں ہے کہ ہم سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے یار اب کمانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کی میں نے بتانے کے لیے عرض کیا کہ میرے عزیز جب اللہ پر پورا بھروسہ انسان کو ہو جاتا ہے اور کامل یقین کے ساتھ جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو مانگو۔ اور میں آپ کو بات عرض کرتا چلوں، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ جب تم خدا سے کوئی چیز طلب کیا کرو، جب کوئی دعا مانگا کرو تو میرے توسل سے مانگو۔ توسل کا مطلب ہے وسیلہ پیش کرنا، اللہ غوث پاک کے صدقے میں یہ چیز عطا کر دے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں میرے عزیز، اہل سنت والجماعت کے علماء کی کتابیں اٹھا کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں حاضری کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو مانگنا اللہ ہی سے چاہیے، لیکن وسیلہ اس بزرگ کا پیش کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار تاج الاولیاء کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ غریب نواز کے مزار مقدس پر حاضری ہوئی تو خواجہ اجمیر کے وسیلے سے مانگ لو۔ جس بزرگ کے مزار پر یا جس بزرگ کے پاس آپ پہنچے ان کا وسیلہ پیش کر کے مانگنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو لہٰذا
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے مریدو جب بھی مانگا کرو تو اللہ پاک سے مانگو تو میرا وسیلہ پیش کیا کرو. لہذا جب بھی آپ حاضریاں دیں نا تو دعا کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی کے ان برگزیدہ امتیوں کے حوالے سے ان کو وسیلہ پیش کر کے مانگنا چاہیے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے لوگوں کو، لیکن سچی نگاہ کے ساتھ. شیخ مظفر بن منصور مبارک واسطی، یہ حداد کے نام سے مشہور ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور ایک دن سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے پاس ایک کتاب تھی فلسفی کی، اور فلسفی مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نوجوان فلسفی کے چکر میں الجھ گیا ہے اور دین سے دور ہو رہا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے مظفر بن منصور یہ کتاب مجھے دے دو. آپ فرماتے ہیں وہ کتاب میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور مجھے بہت سی باتیں اس کی یاد تھی، تو میں ہچکچایا تھوڑا کتاب دینے میں. سرکار غوث پاک کا لینے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں کچی سیاہی سے کتاب لکھی جاتی تھی. اگر کسی کتاب کو خراب کرنا ہو تو اس میں پانی ڈال دیتے تھے، اس سیاہی برابر ہو جاتی تھی، کتاب خراب ہو جاتی تھی. تو میں نے اس ڈر سے آپ کو کتاب نہیں دی کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر پانی ڈال دے اور یہ کتاب مٹ جائے، اس کی لکھائی ختم ہو جائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت منصور نے جب دیکھا کہ یہ ابن منصور بولے کہ جب میں نے کتاب نہیں دی تو غوث پاک نے میری کتاب کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ کتاب مجھے دے دو بیٹا. آپ فرماتے کہ غوث کی ایک نظر کا عالم یہ تھا کہ ایک نظر بھر کے میری کتاب کو دیکھا تھا. جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھائی کچھ نہیں تھی، بالکل سادہ کاغذ رہ گئے تھے. یہ اللہ والے کی نگاہ تھی. کتاب کے الفاظ مٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا کتاب مجھے دے دو. کتاب ہاتھ میں لی، کچھ دیر ہاتھ میں رکھنے کے بعد جب واپس دی تو دیکھا تو فضائل قرآن نام کی وہ کتاب بن چکی تھی علامہ ابن دریس کی. اللہ اکبر. سادہ کاغذ تھے ہاتھ میں. جب میں نے دیے اور غوث پاک نے ہاتھ میں لے کر کے دیا تو قرآن کے فضائل پر مشتمل وہ کتاب بن چکی تھی. تو اس لیے ولی کی بارگاہ میں لوگ حاضری دیتے ہیں کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو جس طریقے سے غوث پاک نے ایک کتاب کے الفاظ کو مٹا کر کے دوسری کتاب اپنی نگاہ ولایت سے اس بندے کو عطا کر دی، ایسے ہی اللہ پاک کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جب صاحب نظر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ دل کی گندگی کو مٹا کر کے اللہ پاک کا نور اس میں ڈال دیتے ہیں. ان کے یہاں جانے کا فائدہ یہ ہے. میں اس پر حدیث پیش کر دوں اور چند بات عرض کر کے بات ختم کر دوں، ٹائم بھی سمٹ گیا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتاب کا نام ہے مسند احمد. امام احمد بن حنبل نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 22,211. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو بیان کیا محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ لفظ پڑھوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، مفہوم اس کا. ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا. تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کی یا نبی اللہ اتأذن لی فی الزنا. اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جب یہ بات کہی تو لوگوں کی چیخ نکل گئی، بولے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ حضور کے پاس آ کر لوگ قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، یہ گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے نبی سے. تو لوگوں نے اس پر چلائے اور چلا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ ماحول تھوڑا سا
دیگر ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام نے اس نوجوان کو اٹھایا اور حضور کے پاس بٹھا دیا لے جا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بولو کیا کہتے تھے، تو انہوں نے دوبارہ وہی لفظ کہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب وہ حضور کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کام کی تم اجازت مانگ رہے ہو کیا تم یہی کام اپنی ماں کے ساتھ کرنے کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کام تم مانگ رہے ہو کیا تم اپنی بہن کے ساتھ کرنے کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس طریقے سے حضور نے جو قریبی رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں سب کے نام لیے، وہ ہر بار نہیں کا جواب دیتا رہا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ بھی تم یہ کام کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بہن تو ضرور ہوگی، کسی نہ کسی کی ماں ضرور ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ضرور ہوگی۔ جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ فعل نہیں کر سکتے تو پھر دوسری کی ماں بیٹی بہن کے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا دایاں دست مبارک دست نبوت اس لڑکے کے سینے پر رکھا اور پھر اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک سے ارشاد فرمایا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اور اس نے جو گناہ کا ارادہ کیا اور جو گناہ کر چکا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، اور فرمایا کہ اس کے کردار کو سنوار دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے وہ شخص اٹھا تو روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ گناہ سے بھی رک گیا اور ایک ہی ہفتے کے اندر نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد کی نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب پیچھے اللہ والے کے جاؤ نا تو دعا مانگو اس کا وسیلہ پیش کر کے۔ یہ غریب نواز آیا ہوں بے نمازی بن کر، آپ دعا فرما دیں کہ میں نمازی ہو جاؤں۔ بے روزدار ہوں، آپ دعا فرما دیں کہ روزے رکھنے لگ جاؤں۔ حج پہ نہیں جا سکا، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے راستے آسان کر دے، میں حاجی ہو جاؤں۔ تو ہم مانگتے ہیں لیکن کیا مانگتے ہیں؟ کاروبار مانگنا چاہیے لیکن دین کے تعلق سے بھی مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اور اللہ بڑا کریم ہے، جب اللہ سے مانگو گے نا اللہ بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ جب مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ یک در گیر محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑ لو مضبوطی سے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیز، میں آخری بات عرض کرنے لگا کہ اللہ پاک کے جس برگزیدہ ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، غوث پاک کا، ہم ان کا لنگر بھی کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لنگر پکاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کی 11ویں مناتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن سنو میرے عزیز، غوث پاک کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں حضرت بیٹھے ہیں مفتی صاحب، سرکار غوث پاک جو ہیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ امام اعظم کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو حنفی کہا جاتا ہے، آپ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اسی لیے آپ کو سید عبد القادر حنبلی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، اور آپ کے زمانے میں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جاتا تھا۔ اجازت نہیں تھی غوث پاک کے زمانے میں، آپ کی حیات میں، کہ بغداد کے مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی بے نمازی دفن ہو جائے۔ اگر آپ جنازہ آتا تو لوگوں سے پہلے پوچھتے کہ مرنے والا نمازی تھا کہ نہیں، اگر نمازی نہیں ہوتا جنازہ پڑھا کے کہتے کسی اور جگہ دفنا دو، مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ یہ غوث پاک کا فتویٰ ہے۔ مفتی اعظم عراق تھے آپ، صرف ولی نہیں تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخت فتوے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے کہ بے نمازیوں سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم غوث کے چاہنے والے ہیں تو نمازیں پڑھیں،
جس غوث نے ساری زندگی بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا، کیا قیامت کے دن ہم منہ دکھا سکیں گے؟ انہیں نہیں دکھا پائیں گے اگر بے نمازی ہو کر کے دنیا سے گئے۔ اپنی زندگی میں نماز شامل کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر نوکری کرتے ہو کہ پورا دن ٹائم نہ ملتا ہو، عشاء میں آ کر کے عشاء پڑھ لیں۔ رات میں دیر سے آئے، عشاء بھی نکل گئی، یاد رکھو میرے عزیز، عشاء کی اذان سے لے کر کے سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تب تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے۔ نماز قضا نہیں ہو گیا، پوچھ لیں آپ مسئلہ حضرت بیٹھے، صرف جماعت کا ثواب نہیں ملتا۔ مسجد میں جا کر کے جماعت سے اگر آپ کو نماز نہیں ملی تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ آپ نے تہجد کے وقت بھی اٹھ کر کے اگر عشاء پڑھ لی تو اللہ پاک آپ کو عشاء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرا امتی با جماعت عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہے، اللہ اس کو آدھی رات جاگ کر کے نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے۔ عشاء جماعت سے پڑھ لیں تو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اگلے دن فجر کی نماز میں باجماعت حاضری مل گئی تو دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوگا، ادھر عشاء جماعت سے پڑھی، ادھر فجر جماعت سے پڑھ لی، بیچ میں جو پوری رات کا وقفہ ہے اللہ تعالیٰ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، پوری رات سوتے بھی رہے اور فجر اور عشاء پڑھ لی جماعت سے تو اللہ تعالیٰ سونے بھی دے رہا ہے اور نماز کا ثواب بھی لکھ رہا ہے ساتھ میں۔ بہت خوبصورت دین ہے ہمارا۔ ہم تو وہ مزدور ہیں کہ مزدوری تھوڑی کرتے ہیں اور پیسہ ملتا ہے زیادہ۔ پچھلے زمانے کی امتوں کے لوگوں نے بڑی محنتیں کی تب جا کر کے ان کو عبادتوں کا ثواب ملا۔ یہاں 5 نمازیں پڑھو تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موضوع نہیں ہے میرا یہ، ورنہ میں اس پر بھی آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غوث پاک ساری زندگی لوگوں کو نمازی بناتے رہے۔ اگر ہم نمازی نہ بن سکے غوث کے غلام ہونے کے باوجود تو پھر ہم نے غوث کے غلام ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ خالی 11ویں پکانے سے ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ اچھے کام ہیں، کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نمازی بھی بنیے۔ اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلامی میں زندگی دے، ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک کا ایک آخری فرمان سن لیجئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی 92 نمبر کی مجلس ہے اور 92 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور بچتے رہو۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، رسول کی بات نہ مانی اور پیٹھ پھیر دی، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے نبی پر، ہمارے رسول پر صرف دین کے پیغام پہنچا دینا ضروری ہے، عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول